بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ 25 مئی 2025۔ ٹائٹل ہے اکرام یا تکلف۔ موجودہ زمانے میں یہ عام رواج ہے کہ لوگ اپنے مہمان کے کھانے پینے کے لیے غیر معمولی اہتمام کرتے ہیں اور اس پر بہت زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ اگر ان سے کہا جائے کہ یہ اسراف ہے اور وہ اپنے وقت اور مال کا ضیاع ہے تو وہ کہیں گے کہ یہ تو شریعت کی تعلیم ہے۔ شریعت میں اکرام ضیف کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں۔ مگر یہ سرتاسر ایک بے بنیاد بات ہے۔ شریعت میں جس اکرام ضیف کا حکم ہے وہ صرف بقدر ضرورت ہے، نہ کہ بقدر تکلف۔ یہ صحیح ہے کہ حدیث میں اکرام ضیف کی تعلیم دی گئی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، صحیح بخاری، حدیث نمبر 6018۔ مگر اکرام کا مطلب ہرگز تکلف نہیں۔ اکرام سادہ معنوں میں ایک انسانی اور اخلاقی نوعیت کی چیز ہے، نہ کہ کوئی نمائش اور تکلف کی چیز۔ مہمان کے لیے اکرام کے نام پر تکلف کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت سلمان کہتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نتکلف للضیف، الجامع الصغیر، جلد 2، صفحہ 1159۔ یعنی رسول اللہ نے ہم کو اس بات سے منع فرمایا کہ ہم مہمان کے لیے تکلف کریں۔ اسی طرح ایک اور روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا و اتقیاء امتی براء من التکلف، کشف الخفا، جلد 1، صفحہ 236۔ یعنی میں اور میری امت کے متقی لوگ تکلف سے بہت زیادہ دور رہنے والے ہیں۔ نفسیاتی اعتبار سے یہ کہنا صحیح ہوگا کہ مہمان کی آمد کے موقع پر جو تکلف کیا جاتا ہے وہ حقیقتاً لوگوں کے نزدیک خود اپنے اکرام کی ایک صورت ہوتی ہے، نہ کہ مہمان کے اکرام کی صورت۔ حقیقت یہ ہے کہ جس آدمی کے اندر تقویٰ کی صفت موجود ہو وہ کبھی تکلف جیسی نمایشی چیز کا تحمل نہیں کر سکتا۔ الرسالہ، جون 2016، پیج 34۔ جی، اس آرٹیکل سے میں جو سمجھ پا رہا ہوں کہ یہاں پہ جو مطلب کہ ایک وہ انسان ہوتا ہے جو مشن اورینٹڈ ہوتا ہے اور خدا کا خوف اس میں ہوتا ہے، جیسے تقویٰ کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو جس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے اور وہ اللہ کے مشن سے جڑا ہوا ہوتا ہے، تو اس کا مول نشانہ جو ہے وہ کہیں اور ہوتا ہے۔
باقی چیزیں وہ باقدر ضرورت کی ہو جاتی ہے، یعنی باقی ساری ہی چیزیں مہمان نوازی نہیں کے ساتھ باقی ساری چیزیں ضرورت کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ لیکن آج کل کیا ہے کہ مہمانوں کی بہت ہی زیادہ خاطرداری اور خاطرداری ہوتی ہے۔ دکھنے میں یہ بہت چھوٹی چیز لگ رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک رسم جڑ جاتی ہے پیچھے بہت، کہ پھر وہ ایک رسم کا روپ لے لیتی ہے۔ ایک دوسرے کو دیکھ کے پھر اگر جیسے کسی کے گھر گئے، ہم نے اچھی نوازی کر دی، اور پھر ہم ان کے گھر گئے اور انہوں نے نہیں کی کسی بھی وجہ سے، تو ہم کو برا لگے گا۔ تو اس طرح سے پورا یہ ایک چین چل جاتا ہے دکھاوے کا، جو کہ تقویٰ کے سخت خلاف ہے۔ تو میں اس آرٹیکل سے زیادہ نہیں سوچ پا رہا ہوں ابھی، اس لیے میں سننا پسند کروں گا۔ توفیق بھائی۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جب تک میں مولانا کے لٹریچر سے وابستہ نہیں تھا، اس معاملے میں تو میں بالکل طریقے سے مطلب انبھیگیہ تھا۔ آج بھی ہمارے گاؤں میں تقریباً 16-17 مسجدیں ہیں، 3 مدرسے ہیں، لیکن یہ جو مس انٹرپریٹیشن ہے اس چیز کا، اکرام اور تخلف کا، یہ مس انٹرپریٹیشن ہی ہوا ہے ہمارے یہاں، چونکہ مسلم آبادی بھی زیادہ ہے۔ اور اب سمجھ لیجیے کہ ایک مہمان اگر آتا ہے، اگر آپ اس کی بڑھیا طریقے سے اگر اس کو کھانا پینے نہ کھلاؤ تو وہ شکایت میں پڑ جاتا ہے کہ یہ تو ہم کو پوچھے ہی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا زیادہ ویلو نہیں رکھتے ہیں۔ اگر خاطرداری اس حساب سے نہیں ہوئی تو ذہن میں یہی آتا ہے کہ لگ رہا ہے کہ سامنے والے نے ہم کو بھاؤ نہیں دیا، یا پھر ہماری کوئی اس لیول کی اہمیت نہیں ہے ان کے دل میں۔ ابھی بھی یہی چل رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ بدل گیا، کیونکہ یہی ہے وہ اکرام جو ہے وہ تکلف کو ہی جو ہے ہم وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہی اسلام ہے۔ ایک دم مطلب مہمان آئے تو اس کو اچھے طریقے سے ایک دم بریانی بنا کر کے کھلایا جائے، مٹھائی وٹھائی ایک دم بڑھیا، سارا چیز کا انتظام بہت بھویہ ہو، اور سامنے والا بھی یہی ایکسپیکٹ کرتا ہے۔ مہمان بھی میکسیمم جو لوگ جاتے ہیں تو وہ بھی یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں، تاکہ شکایت بھی اسی لیے ہوتی ہے کہ ارے یار وہ ہوا نہیں معاملہ۔ لیکن اب یہاں تو معاملہ الگ ہے، مولانا نے تو اس کو ایک دم مطلب الگ ہی طریقے سے اس کو بتایا کہ معاملہ ہے کیا، دونوں کو الگ کر دیا، اور اس چیز کو ہم سمجھ نہیں پاتے۔ لیکن دیکھیے نا، اب یہ دیکھیے تکلف، ہم نے اکرام کو تکلف میں تبدیل کیا، اب اس کے پیچھے جو سائیکالوجی ڈیولپ ہوئی وہ کس طریقے کی ہوئی، نیگیٹو سائیکالوجی ہو گئی۔ تو یہ ہوا۔ اب یہ مولانا کا جو لیکھ ہے وہ ایک طریقے سے ایک سائیکالوجی بھی ہے، اس میں سوسالوجی بھی ہے، اس میں ہیومن بیہیویئر بھی ہے، اور جو خدا کا جو قانون ہے وہ تو یہ ہے۔ اب اگر سپوز دیٹ اب ہم اکرام والی آئیڈیالوجی یا اکرام والا جو کانسیپٹ ہے یہ ہمارے ذہن میں کیوں ہونا چاہیے، اور یہ تکلف والا کانسیپٹ ہمارے ذہن میں کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اب تکلف والا تو میرے کو سمجھ میں آ گیا کہ ارے یار وہ ہمیشہ ٹینشن رہتا ہے، پتہ نہیں وہ ہمارا اتنا ہی عزت کرے گا کہ نہیں کرے گا، اگر نہیں کیا تو پھر وہی ہے، ہم جو ہے وہاں سے جو ایکسپیرینس لیں گے وہ نیگیٹو ہوگا۔ شادی بیاہ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، اگر کسی نے اگر بہت سادھارن طریقے سے کھلا دیا، اس کے پاس پیسے ویسے نہیں ہے، تو پھر شکایت چالو کہ ہاں وہاں تو اچھے طریقے سے انتظامات نہیں تھے، یہ وہ فلاں ٹھکان جو بھی ہے وہ بولتے ہیں ہم لوگ۔ لیکن دیکھیے یہ اس طریقے کی سائیکالوجی سے ہم یونیورس میں کس طریقے کی جو ہے سوچ کا پرچار پرسار کر رہے ہیں اور ہو کیا رہا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اکرام سے جڑی بھاونا سامنے والے کے سیلف اسٹیم کو بڑھاتی ہے، اس سے جو ہے آپسی وشواس اور سمان بھی وکست ہوتا ہے۔ تکلف کی عادت انسان کو چنتا اور ایک طریقے سے انفیریٹی کمپلیکس میں ڈال دیتی ہے، وہ خود کو دوسروں سے کمتر آنکنے لگتا ہے۔ اب ایک طریقے سے پازیٹیو سائیکالوجی کیا کہتی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ
اگر ہم اس طریقے سے اگر اپنا بیہیو کریں گے تو ہمارے رشتے جو ہے کہ ایمانداری آئے گی ہمارے رشتے میں اور سادگی بھی آئے گی. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ پورے طریقے سے اگر اکرام والی آئیڈیالوجی، اکرام والا کانسیپٹ اگر ہم اپنے ذہن میں رہیں تو وہ بڑا پیسفل انسان ہوتا ہے. جو جیسا ہوتا ہے وہ باہر سے بھیتر سے سب کچھ وہی سیم ہوتا ہے. اس میں اتنے زیادہ اس کو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، دکھاوا کھاوا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. لیکن وہ تکلف والے معاملے میں گڑبڑ ہو جاتا ہے. اور اگر اکرام والا اگر آپ کا معاملہ رہے گا تو اس سے جو رشتے بنیں گے وہ لانگ ٹرم بینیفٹس دیں گے، کیونکہ سامنے والا آپ کو ایز اٹ از لے گا. ہاں بولے گا کہ نہیں اس میں کوئی یہ وہی ہے جو یہ ہے. تو بس، اور آخر ہم سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم اس آئیڈیا کو ہم کیوں اپنے اندر شامل کریں. سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ ہم اس آئیڈیا کو، جو اکرام والی آئیڈیا ہے، وہ ہم اپنے ذہن، اپنے دل میں یا اپنے جو پریکٹیکل لائف ہے اس میں ہم کیوں شامل کریں. اس سے کیا لابھ ہوگا؟ تو اس سے لابھ یہ ہے کہ سادگی اور سچائی سے رشتے گہرے بنتے ہیں. دکھاوے سے بچ کر اگر مانسک شانتی پائی جا سکتی ہے اور لوگوں کا دل جیتنا بہت آسان ہو جاتا ہے. وہ بنا زبردستی اپنی خود کی رضامندی سے اکرام اور سادگی کو اپنائے گا، اور یہی اسلام چاہتا ہے. آج تو دیکھ ہی رہے ہیں سماج میں جو ہے آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو دکھانے کا ہوڑ مچا ہوا ہے. لیکن یہ ہوڑ کچھ خاص پازیٹو رول ادا کرتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے. ہم تو اس آرٹیکل سے یہی سمجھ پا رہے ہیں کہ بھیا جیسے ہیں ویسے بنے رہیں، یہی صحیح ہے. باقی کا اگر ہم اول جلول میں اگر پڑھیں گے تو ہم خود بخود جو ہے کہ ہم پرابلم میں گھرتے چلے جائیں گے. اور جیسا کہ مولانا نے کہا ہے کہ اگر ہم کر دیے تو فائنینشلی پرابلم. اگر 2-4 اگر مہینے میں اگر آ گئے مہمان، اگر اس طریقے کا اگر ہمارا ذہن ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ تو ہمارا بجٹ پر اثر ڈالے گا ہی ڈالے گا. تو ٹھیک ہے، یہ تو دین کا معاملہ ہے، لیکن دین کے ساتھ ساتھ دنیا بھی جو ہے پریشانی میں آ رہی ہے. جی شکریہ، تھینک یو. یہ بات تو ہے کہ اس کا کوئی پازیٹیو امپیکٹ نظر نہیں آتا. کہ عام طور پہ مسلمانوں کے یہاں میں دیکھا ہے کہ شادیوں میں کتنا خرچہ ہوتا ہے. ایک قوم جو سب سے ایجوکیشن میں بیکورڈ ہو اس کی شادیوں میں اتنے بڑے بڑے خرچے ہوتے ہیں. پھر کوئی بھی چھوٹا موٹا فنکشن ہو تو اس میں بھی بہت، وہی گوشت بکرے کا الگ آتا ہے، مرغے کا الگ آتا ہے نا. اب تو بڑے کا نہیں آتا، پہلے اس کا بھی آتا. تو بہت ہی چھوٹے موٹے میں بھی خرچہ بہت زیادہ پہنچ جاتا تھا. تو ہم ان چیزوں پہ اپنا پیسہ بھی ویسٹ کرتے ہیں جس کا کوئی پازیٹیو رزلٹ اس قوم کو نہیں ملتا ہے، اور پھر فیس ویلیو پہ جینا شروع کر دیتے ہیں. جی بلال بھائی. ہاں بلال بھائی. جی صاحب بھائی، صحیح بات ہے، بہت ہی امپورٹنٹ آرٹیکل ہے. اور مولانا نے جیسے اس میں اس بات کو واضح کیا ہے کہ آنر دینا ایک الگ چیز ہے، اور آنر کا مطلب یہی ہونا کہ اس کو مٹیریل گریٹنس کے ساتھ میں اس کو ایکویٹ کرنا، وہ دونوں الگ الگ چیز ہے. آنر مطلب ہوتا ہے ریسپیکٹ، اس کو ٹائم دینا، اس کو اپنا وقت دینا، اس کے ساتھ بہت ہی نرمی کے ساتھ بات کرنا، اس کے کسی رانگ بیہیویئر کو برداشت کرنا. یہ ہوتا ہے کہ آنر تو کرتے ہیں، مطلب ان ٹرمس آف کھانا پینا تو بہت اچھا کرواتے ہیں، بٹ بعد میں ان کے جانے کے بعد لوگوں کے انہوں نے کیا غلط باتیں کی اس کو لے کر کے
اس کو دل میں رکھتے ہوئے کافی لانگ ٹائم تک فیملیز کے بیچ میں نگیٹیوٹی آ جاتی ہے. یہ ہم نے اپنے گھروں میں بھی پایا ہے. اور کیئر کے دوریاں آتی ہیں. ایک تو یہ، اور دوسرا مجھے ایک بات یاد آ رہا ہے کہ اس کو تنویر بھائی نے شاید اسی آرٹیکل کو پڑھا ہوگا. تنویر بھائی جو رانچی میں انہوں نے اللہ اکبر کتاب کو پڑھا. اور میرے گھر کا ایک کلچر ہے، میں آپ لوگوں کے سامنے بتا رہا ہوں. کلچر کیا ہے، مطلب ایک ٹائم تھا جب کہ میری اماں صحت مند ہوتی تھی، تو میرے ابا ہمارے یہاں پر ایک وہ ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں شب برات، آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے. تو شب برات میں حلوہ بنتا ہے. تو اس شب برات میں جو چنے کا حلوہ بنتا ہے وہ کافی ٹائم ٹیکنگ، بہت محنت والا ہوتا ہے. تو پوری فیملی اس میں میرے ابا اور اماں، اور زیادہ تر اماں ہی محنت کر کے بناتی تھی. اور اس کے بعد ابا اسپیشلی مٹھائی کے ڈبے لاتے تھے اور اپنے آفس کے خاص دوستوں تک لے جا کر کے اس کو دیتے تھے. تو میرے ابا کا ایک پورے فیملی میں ایک نام ہے کہ ہی از اے ویری گڈ ہوسٹ. تو یہ باتیں سوسائٹی میں ایسے مطلب پھیلی ہوئی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کبھی کلکتہ جاؤ تو اب ضرور ان کے پاس جانا، بیکاز از اے ویری گڈ ہوسٹ. تو اس کا نتیجہ یہ میں نے فیل کیا کہ میری اماں پہ اس کا بہت زیادہ لوڈ آتا تھا، اور میری اماں اپنے صحت کا خیال نہیں رکھ پاتی، اور لوگوں کے لیے اس طرح کا جو اننیسری اپنے ٹائم کا ایکسپینس، اپنے مال کا ایکسپینس، اپنے جان کا ایکسپینس وہ کرتی تھی. تو اسی کلچر کو پھر میں نے بھی اپنے ابا سے اڈاپٹ کیا. میں یہ نہیں بولوں گا کہ یہ ابا کی غلطی تھی، یہ شاید کلچرلی یہی ہم نے پایا ہے. اور اس کے بعد پھر میں بھی یہی کرتا تھا. میں بھی اپنے اسکول کے دوستوں کو کافی زیادہ گھر لے کے آتا تھا، اور اسکول کے ٹیچرز کے لیے کچھ لے کے جاتا تھا بار بار، اسی طرح سے جیسے شب برات میں، پھر عید میں، بقرعید میں. تو اس بات کی ڈسکوری جب امی کی جب طبیعت خراب ہونے لگی تو مجھے یہ چیز بہت ناپسند ہونے لگا کہ میں ان کو پریشان کروں. تو میں نے اس راز کو نہیں پایا تھا. جو بات ابھی مولانا نے یہاں پر بتائی نا اس آرٹیکل میں نے اس کو نہیں پایا تھا. میں نے صرف یہ پایا تھا کہ میرے گھر والوں کے لیے زحمت بن گیا ہے یہ چیز. تو اس کو میں نے کیٹیگوریکلی ایک دم بالکل سے بند کر دیا. یہاں تک کہ میں اس کو مطلب پازیٹیولی فار دا ورک بھی یوز کرنا سٹارٹ کیا تھا. اپنے دوستوں کو گھر پہ بلاتا تھا میل کے لیے، تو کہ اور اماں کو کہتا تھا کہ ایک آدمی آئے، اور ایک ہی آدمی کو بلاتا اور پھر اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتا کھانے کے بعد کچھ کتابیں مولانا کی گفٹ کرتا. تو اس کا نتیجہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اس میں سے کوئی بھی بندہ ساتھ آیا ہو ریٹرن میں. تو یہ سلسلہ بھی کافی لمبا چلا. اور پھر بعد میں جب اماں کو بہت ساری تکلیفیں بڑھ گئی، اماں گر گئی، پھر کمزور ہو گئی بہت زیادہ، تو پھر میں نے اس کو بند کیا ہے کمپلیٹلی. تو تنویر بھائی یہ اس بارے میں بتا رہے تھے کہ اللہ اکبر کتاب جب انہوں نے پڑھا تو اس سے انہوں نے اس بات کو سمجھا کہ ہم لوگ جو ہوسٹ کرتے ہیں اور لوگوں کو اچھا کھانا کھلاتے ہیں، تو جب وہ کہتا ہے کہ واہ کیا کھانا بنایا تھا، تو یہ ہمارے پرائیڈ کو فیڈ کرتا ہے. تو اسی وقت ہم اللہ اکبر میں نہیں جی رہے ہوتے ہیں. ہم اس وقت اگر بلال اپنے آپ کو اکبر سمجھ رہا ہے، اور تنویر اپنے آپ کو اکبر سمجھ رہا ہے، اور اپنی بڑائی میں جینا چاہتا ہے، اور اسی کے لیے سارا اس کا محنت ہوتا ہے، اور اس کا نام یہ ہوتا ہے مہمان نوازی. بہت اچھے ٹرمز. تو جیسے مولانا نے یہ پہلے بھی کہا ہے کہ غلط چیزوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کمیونٹی میں بہت ہی لیوش ٹرمز ہیں، اچھے ٹرمینالوجیز ہیں، جس سے کہ بات بہت ایکسیپٹیبل لگے، بہت پازیٹیو لگے. تو یہ اس طرح سے اس معاملے میں بھی یہی چیز دکھتا ہے. تو مولانا نے ہم لوگ کو یہاں پر دوسرے حدیث بھی کوٹ کیا، جو حدیث ہم نے کبھی نہیں سنی. میں نے تو کبھی نہیں سنا تھا کہ باقی جو دو حدیثیں ہیں تو وہ کیسے کاؤنٹر بیلنس کرتا ہے ایک دوسرے کو، جس کو مسلم سماج یوز کرتا ہے اپنے ایکسٹراویگنس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے. اور اس میں اس کا مولانا نے ایک طرح سے اسی حدیث اور قرآن سے اس غلط سوسائٹی میں جو ہمارا ایک سچویشن رائز ہے یا پھر ایک طریقہ رائز ہے، اس کو مولانا نے یہاں پر کٹ کیا ہے. جیسے میسنجر آف اللہ فاربیڈ اس ٹو اسپینڈ منی آن اے گیسٹ، یہ حضرت سلمان کا کال ہے.
جو کہ الجامی الصغیر میں والیوم نمبر 2 میں پیج 1159 میں کا ریفرنس دیا ہے مولانا نے. دوسرا ہے I and the pure ones of my nation are free from spending money. تو یہ بہت ہی ہے. اور پھر فائنلی جو مولانا نے لاسٹ میں اس کو ٹرانسلیشن جو میں نے گوگل ٹرانسلیٹ سے کیا ہے, psychologically it would be correct to say that the ceremony performed on the occasion of the arrival of a guest is actually a form of honor for people, not a form of honor for the guest. The fact is that a person who possesses the quality of piety can never tolerate such a showy thing as a ceremony. تو یہ بات ایک دم مولانا نے کلیئر کر دی لاسٹ پیراگراف میں آ کے کہ ایک پائس آدمی اس بات کو کبھی اگر وہ اس راز کو سمجھے سائیکولوجیکل. ابھی پرابلم کیا ہے کہ ہم لوگ اتنا ڈیپ میں سوچنا ہی چھوڑ دیے. ایک مطلب ابھی ایسا لگتا ہے کہ اب ہمارا جو مسلم کمیونٹی ہے وہ جیسے معصوم غلطی میں پھنسا ہوا ہے. اس کو یہ بات ملی, جیسے میرے ابا کو, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جان بوجھ کے یہ کام کر رہے تھے, وہ معصومیت میں غلطی, اور بتانے والا کوئی نہیں کہ یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے. تو یہ مولانا نے کا بہت بڑا ہمارے مولانا کیوں ہمارے لیے اس لیے نعمت ہم لوگ مانتے ہیں کہ مولانا ہمیں اسلام کا وہ پکچر دکھاتے ہیں جو کہ ہمیں نہیں دکھایا گیا بائی ادر علماء آف آر کمیونٹی. تو یہ بہت ہی وائٹل تھا میرے لیے. تھینک یو اس آرٹیکل کو لینے کے لیے. جزاک اللہ. جی یہ تو بہت ہی گریٹ پوائنٹ تھا اس آرٹیکل کا کہ دو طریقے کے انسان ہوتے ہیں, ایک اللہ کے بڑائی میں جینے والا اور ایک خود کی بڑائی میں جینے والا, چاہے وہ شعوری طور پہ ہو یا غیر شعوری طور پہ ہو. تو شعوری طور پہ تو یہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا کوئی بھی مسلمان کہ میں خود کی بڑائی چاہتا ہوں اس دنیا میں, وہ تو یہی بولتے ہیں اللہ کی بڑائی ہے. تو اسی کے الگ الگ طریقے ہیں, جس میں سے یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ ہمارے خود کا پرائڈ اسٹیبلشڈ ہو چار لوگوں میں. جی 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 ایک پوائنٹ اور دماغ میں آ رہا تھا, وہ رہ گیا. ابھی ہم لوگ مارٹن لینس کی پروفٹ کی سیرت پڑھ رہے تھے, اس کے پہلے بھی کچھ سیرت کتابیں پڑھ رہے تھے. تو اس میں ایک چیز بہت واضح ہے کہ جو قریش ہے بیفور اسلام, وہ لوگ اپنے آپ کو اس بات پہ بہت پرائڈ لیتے تھے کہ دیٹ وی آر دا بیسٹ آف ہوسٹ, اور ایک دوسرے کو وہ مطلب پیچھے چھوڑنے کی کوشش کرتے تھے اس میں ہوسٹنگ میں, کہ ہم مطلب میں زیادہ بیٹر ہوسٹ ہوں اور دوسرے سے بیٹر ہوسٹنگ کرتا ہوں. تو یہ بھی ہمیں دکھتا ہے کہ کیسے کر کے, یہ بات بھی دکھاتا ہے کہ کیسے کر کے یہ ایکچولی پرائڈ کا مسئلہ ہوتا ہے. اور میں نے کلیئر کٹ ان کے بعد سے یہ بات ظاہر ہوتی تھی, اور یہ سوسائٹی میں بھی بہت ہی مطلب عام ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ دیٹ دے آر نون ایز اینڈ دے آر کالڈ اپون ایز گڈ گریٹ ہوسٹس, اور اس میں وہ ایک دوسرے سے کمپیٹ کرتے ہیں. اس سے کیا سوسائٹی میں ان کا جو رتبہ ہے وہ بڑھتا ہے. تو الٹیمیٹلی اٹ فیڈس آر ایگو اور پرائڈ. تو یہ بات اس وہاں سے بھی مولانا کی بات ثابت ہو رہی ہے. جی تو یہ ایک اور چیز بتا رہا ہے کہ مسلمان اسلام کے کور آئیڈیا سے کٹا ہوا ہے, اور اسلام کے نام پہ وہ صرف کچھ مسئلے مسائل جان رہا ہے جس میں یہ مسئلہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. جی فیاض عمری صاحب. جی جی ماشاء اللہ, آج آپ لوگوں نے جو ہے توفیق بھائی نے اور بلال بھائی نے بہت ہی اچھے پوائنٹس رکھے. توفیق بھائی, آپ جہاں سے ہیں وہ ڈسٹرکٹ کون سا ہے آپ کا؟ سر یو پی کا غازی پور ہے. غازی پور میں کس ٹاؤن سے آپ بات کر رہے تھے؟ 12. اچھا ٹھیک ہے, بہت اچھا. جی جی
بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علیہ نبی کریم. یہ آرٹیکل جو ہے چننے سلیکٹ کرنے کے پیچھے میرا مقصد یہی تھا، جیسا کہ ہمارے صاحب نے کہا کہ ایک دائی کی زندگی یا اس کا لائف اسٹائل کیسا ہونا چاہیے. اگر ایک دائی بھی انہی باتوں میں پھنسا رہا جس میں لوگ سارے پھنسے ہوئے ہیں، یعنی شوی تھنگس میں، تو پھر وہ خود بھی سچا انسان نہیں بنے گا تو لوگوں کو سچائی کی دعوت کیسے دے گا؟ خود ہی وہ سچا انسان نہیں ہے، خود ہی وہ شو آف کی چیزوں میں لگا ہوا ہے، تو پھر وہ دائی کیسا ہوگا؟ دائی تو جو ہے اس طرح کی چیزوں سے ایک صاف انسان ہوتا ہے، اس کی زبان، اس کا کیریکٹر، اس کا چلنا، اس کے دن رات ایک دم بالکل سمپل اور ایز اٹ از ہوتے ہیں، وہ کوئی تکلفانہ زندگی نہیں گزارتا. تو بالکل سرکاری نے صحیح کہا کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے. یہ یعنی ہماری قوم نہیں نکل رہی ہے تو نہ نکلے ہو، لیکن جو مولانا کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور اللہ کے دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ان کو تو اپنے آپ کو اس طرح کی چیزوں کو کھرچ کے اپنی زندگی سے نکالنا ہے، تکلف کو اور ڈبل اسٹینڈرڈ کو اور ایکسٹرا ویگنٹ لائف کو، اوور ایکسپنسز کو. اس طرح کی جو ہے دسیوں باتیں ہیں جو ہماری زندگیوں سے ہم نکالیں گے تو ہمارے توفیق صاحب جیسے کہہ رہے ہیں کہ مینٹل پیس سے جو ہے مینٹل پیس ملے گا، مینٹل ڈس آرڈر سے جو ہے باہر آنے میں مدد ملے گی ہم کو. سب سے بڑا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو ہے ہمیں ذہنی سکون حاصل ہوگا، مینٹل ڈس آرڈر سے ہم باہر آئیں گے، ہمارا جو فائنینشیل سچویشن ہے وہ ڈسٹرب نہیں رہے گی وہ. اور یہی بڑی بات ہے، ایک آدمی فائنینشیلی جو ہے ڈسٹرب نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں زندگی میں اس کو اتنی بڑی چیز حاصل ہو گئی کہ اب وہ ہر چیز حاصل کر سکتا ہے اگر فائنینشیلی اپنے آپ کو ڈسٹرب نہ کرتا ہو. تو اور توفیق بھائی نے یہ بہت اچھی بات کہی کہ ہر معاملے میں جو ہے مس انٹرپریٹیشن کیا ہے ہمارے علماء نے. تو مہمان نوازی اور ہوسٹنگ کو لے کر بھی ایسی جھوٹی باتیں پھیلائی گئی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے ہمارے ملک کا پر کیپٹا انکم بہت کم ہے، کہتے ہیں کہ 3,000 روپے بھی نہیں ہے. یعنی ہمارے پورے ملک کے انکم کو جو ہے اگر ہم ہر فرد کے اوپر ڈیوائڈ کریں تو جو ہمارے ملک کا جو انکم ہے وہ بہت ہی کم ہے. اور بالعموم جو ہے یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک آدمی ایک وقت میں پر پرسن جو ہے 70-80 روپے میں اس کی جو ہے ایک وقت کا کھانا ہو جاتا ہے. اب اگر آدمی یہ کرے کہ جو کام اس کو 50-60-70 روپے میں کرنا ہے، اس کی ضرورت ملک کے اسٹینڈرڈ کے حساب سے پوری ہوتی ہے، اب وہ جو ہے پر ہیڈ دعوت کے نام پر اور خرچ کے نام پر 1,000 2,000 500 اس طرح خرچ کرے تو اتنا پیسہ تو بہت کم لوگوں کے پاس ہوتا ہے ہمارے ملک میں. ایک تو کلاس وہ ہے رچ کلاس، ان کے پاس تو بے حساب انکم ہے، وہ اگر پارٹیز میں اور مختلف ایسی چیزوں میں خرچ کریں تو ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ان کا مینٹل پیس ڈسٹرب نہیں ہوگا. لیکن ایک عام انسان ہمارے جیسے ملک کا اگر وہ اس طرح کے کام کرے جو کام اس کو بہت تھوڑے پیسے میں کرنا ہے، اگر وہ بہت زیادہ پیسے میں کرے تو پھر اس کے پاس پیسہ ہے ہی نہیں کہ وہ اس کو کمپنسیٹ کر سکے. تو لامحالہ وہ جو ہے قرض کا شکار ہو جائے گا، لون اور کریڈٹ کا شکار ہو جائے گا. پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کا گھر، اس کا کھیت، اس کے بچوں کی ایجوکیشن، ہر معاملے میں وہ جو ہے ڈسٹرب ہوتا چلا جائے گا. تو شاید اسی بات کو جو ہے قرآن کی اس آیت میں جو سورہ بنی اسرائیل میں ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ اوور اسپینڈنگ کرنے والے لوگ جو ہے شیطان کے بردرز ہیں، اور شیطان جو ہے اپنے رب کا ناشکرہ ہو گیا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم اس طرح کی تکلفانہ کام کریں گے تو لازماً اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم ناشکرے بن جائیں گے. ناشکرے اس طرح بنیں گے کہ بیوی شوہر کو کوسے گی، شوہر بیوی کو کوسے گا، سسرال کو کوسے گا، اپنے امپلائر کو کوسے گا، اپنے مہمانوں کو کوسے گا. دل میں جو ہے اس کی ایک ایسی حالت ہوگی جو وہ خود ہی جانتا ہوگا کہ وہ کن اس سے گزر رہا ہے، کن حالات سے. تو گویا کہ جو ہے یہ جو کلچر ہم نے بنا لیا ہے وہ جو ہے شیطانی کلچر ہے، سیٹینک کلچر ہے.
اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ کفر اور ناشکری پر وہ ختم ہوگا. تو یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے یہ جو تکلف اور ایکسٹرا ویگنٹ جو یہ اپنا لیا ہے، تو وہ جو ہے ڈیکیڈز کے ڈیکیڈز جو ہے کمانے میں لگے رہتے ہیں. لیکن پھر بھی آپ ان سے پوچھیے کہ اب آپ کی سچویشن کیسی ہے، تو سارے ہی جو ہے پریشان ہوتے ہیں. جو بہت سارے ہمارے ملک سے لوگ جو ہے گلف اور مختلف دوسری کنٹریز کو جاتے ہیں، تو جانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی پر کیپٹا انکم ملک کے لوگوں سے بڑھ جائے، آپ کی مالی حالت جو ہے دوسروں سے بیٹر ہو جائے. لیکن بالعموم یہ دیکھنے میں آتا ہے ہمارے دکن میں، حیدرآباد اور وغیرہ کے علاقے میں، کہ آدمی جو ہے 2 ڈیکیڈ سے 3 ڈیکیڈ سے 4 ڈیکیڈ سے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر پڑا ہوا ہے، لیکن کوئی اس کی فائنینشیل سچویشن میں جو ہے گروتھ نظر نہیں آتا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کم کما رہا ہے، وہ کما تو رہا ہے، لیکن لوگوں نے شادی اور مختلف اس طرح کی چیزوں میں جو ہے اس کے سارے پیسے کو جو ہے خرچ کر دیا ہے. اب وہ بیچارہ جب آتا ہے تو اس کے پاس پھر وہ وہیں رہتا ہے جہاں سے اس نے سفر شروع کیا تھا. ایسے کئی تجربات ہیں، جیسے ہمارے بلال صاحب کہہ رہے ہیں کہ صحت پر عورتوں کے کتنا اس کا غلط اثر پڑتا ہے یہ مہمان نوازی کلچر سے. کہ اگر آپ جو گھر میں بنا ہے، جیسے ہم مولانا کے پاس جاتے تھے تو مولانا کبھی ہم سے پوچھتے تھے، ناشتے کے وقت اگر ہم گئے تو پوچھتے تھے مولانا ہم سے کہ دیکھیے صاحب ہمارے پاس تکلف نہیں ہوتا ہے، آپ نے ناشتہ کیا ہے نہیں کیا ہے، اگر آپ کر چکے ہیں تو بتائیے، اگر نہیں کر چکے ہیں تو بتائیے. تو ہم کہتے ہیں نہیں مولانا ناشتہ ہم نے نہیں کیا، کرنا ہے. تو پھر کہتے ہیں کہ پھر یہ بتائیے کہ آپ 1 چپاتی کھائیں گے یا 2 یا 3، آپ جتنا بتائیں گے اتنا ہی ہم پکائیں گے، اس سے زیادہ نہیں. تو میں نے جو ہے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کے پاس جو ہے بہت ہی سسٹمیٹک کھانا بنتا ہے، لیکن مسلم محلوں میں آپ دیکھیے کہ روزانہ کھانا جو ہے ان کے گھروں میں زیادہ بنتا ہے. فریج کے سارے جو لیولز ہیں، سارے جو رکھنے کے جو یہ ہیں پلیسز، وہ سارے جو ہے پرانے سادنوں سے بھرے ہوتے ہیں، اور پھر دوسرے دن نیا سالن بنتا ہے. پھر ایک دن اس کو 15 دن 20 دن کے بعد جو ہے وہ سارے فریج میں سے سالن نکال کے پھینک دیتے ہیں، اور پھینکتے بھی ایسی غلط جگہ ہے جو اس کی جگہ نہیں ہے، یعنی نالیوں میں پھینک دیں گے جس میں سے پانی گزرنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ. تو سارا ہم نے جو ہے جو کام ہم کو بہت کم پیسوں میں ہو سکتا تھا، اس کو ہم نے جو ہے بہت زیادہ پیسوں میں کرنا شروع کر دیا ہے. ایک رشتہ دار کے پاس مجھے قریب میں جانا ہوا، تو میں بیٹھا ہوا تھا ان کے ساتھ، تو اچانک بات آئی کہ جو ہے آج فلاں شادی میں جانا ہے تو تحفہ دینا ہے، تو ان کو کپڑا تحفے میں دینا تھا. تو انہوں نے کہا کہ وہ الماری کھولو. تو جو ہی انہوں نے ایک الماری ایک کھولا انہوں نے، تو بہت سارے نئے نئے کپڑے جو ہے نیچے گر گئے. پوری الماری جو ہے نئے کپڑوں سے بھری ہوئی تھی. میں نے پوچھا اتنے نئے کپڑے؟ انہوں نے کہا یہ نیوتے کے کپڑے ہیں. نیوتے کے کپڑے کا مطلب یہ ہوتا ہے ہمارے پاس کہ شادی کے موقع سے جو لوگ شادی کی یہ کر رہے ہیں سرمنی، وہ اپنے سارے رشتہ داروں کو جو ہے کپڑا سلاتے ہیں یا کپڑا تحفے میں دیتے ہیں، اور بالعموم وہ کپڑا جو ہے بہت ہی معمولی ٹائپ کا ہوتا ہے. ایک رسم کے طور پر کرتے ہیں، نیوتے کی رسم ہمارے پاس یہاں دکن میں. اور جو ہے کوئی بھی اس تحفے کو استعمال نہیں کرتا، وہ پھر لا کر اپنے پاس جو ہے جما لیتے ہیں الماری میں. پھر جب وہ کسی دوسرے کی شادی میں جا رہے ہیں کسی رشتہ دار کی، تو پھر وہ وہاں نیوتا کر دیتے ہیں، یعنی اس کو وہ گفٹ کرتے ہیں. یعنی اس طرح اس کا سرکولیشن ہوتا رہتا ہے. کوئی اس کو جو ہے صحیح سے استعمال نہیں کر پاتا، کیونکہ جو ہے وہ اس کو پسند نہیں کرتے، اتنا معمولی ہوتا ہے وہ. تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں شادی کے بعد جو ہے گھروں کے اندر نیوتے کا جو گفٹ ہوتا ہے کپڑوں کا، وہ اس کی ڈھیر لگ جاتی ہے، اور پھر وہ جو ہے کسی دوسرے کو دے دیتے ہیں. ایک بات یہ دیکھنے میں آتی ہے. ابھی میں قریب میں ایک جگہ گیا تھا ایک شادی میں، تو کسی وجہ سے وہاں پر جو ہے ویج بریانی بنی ہوئی تھی، ویجیٹیبل بریانی. وہاں چکن وغیرہ جو ہے اویلیبل نہیں تھا اس دن، تو بہت اچھا بنا تھا. لیکن جو ہے وہاں پر ایک عالم دین آئے ہوئے تھے چندے کے لیے، مدرسے کے ڈونیشن کے لیے. تو جب وہ کھانے پر بیٹھے میرے پڑوس میں، میرے بغل میں ہی وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو دیکھا کہ اس میں کوئی گوشت نہیں ہے. تو فوراً انہوں نے کہا کہ جو ہے یہ کیسا کھانا ہے،
یہ شادی کا کھانا ہے یا تعزیت کا کھانا ہے؟ یعنی تعزیت کے کھانے کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی کے گھر میں ڈیتھ ہوتی ہے تو رشتہ دار آتے ہیں ملنے کے لیے، تو اس وقت جو ہے کچھ معمولی کھانا پکا کے کھلایا جاتا ہے ویجیٹیرین ٹائپ کا. تو انہوں نے ویجیٹیرین بریانی کو یہ کہا کہ یہ شادی کے کھانے میں اور تعزیت کے کھانے میں فرق ہونا چاہیے. یہ تم لوگوں نے کیسا کھانا بنا دیا شادی کے موقع سے؟ تو مجھے بہت تعجب ہو رہا تھا. ایک تو وہ ڈونیشن لینے کے لیے آئے ہوئے تھے اور ان کو جب یہاں کھانے کی دعوت ملی تو ان کو شکر گزاری کے ساتھ کھا کے اٹھ جانا چاہیے تھا اور اپنے کام میں لگنا چاہیے تھا. ایک تو وہ دعوت میں برابر شامل رہے اور پھر کھانے پر جو ہے ایک نگیٹو کمنٹ بھی کیا. تو ہمارے علماء نے ہی جو ہے یہ سارا مس انٹرپریٹیشن جو ہے ہمارے درمیان پھیلا دیا ہے. اس مس انٹرپریٹیشن سے تو شاید ہم جو ہے لوگوں کو نہ نکال پائیں بڑے پیمانے پر، لیکن یہ پاسبل ہے کہ ہم خود نکلیں. جیسے کہ مولانا نے ہماری سخت ہیمرنگ کی، بلال صاحب کی، ہماری جو بھی مولانا سے ملنے کے لیے جاتا تو مولانا سخت ہیمرنگ کرتے اور چاہتے کہ جو ہے اس کی زندگی سے اس طرح کی چھوٹی سے چھوٹی چیزیں بھی جو ہے ایریڈیکیٹ ہو جائے، وہ جو ہے اریزر لے کر اس کو صاف کرے. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم جو ہے مینٹلی دوسروں کے مقابلے میں زیادہ پیسفل ہیں، زیادہ اسٹیبل ہیں، اور دوسرے بھی ہمارے حالات جو ہے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ بیٹر ہیں، کیونکہ ہم نے جو ہے جو لیکیج ہے وہ لیکیج کو مولانا کی رہنمائی کی وجہ سے بند کر دیا ہے. تو اس کو بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے. شادی کے موقع سے یا مہمان کی وزٹ کے موقع سے ہم لوگ جو کر رہے ہیں. اسی طرح جو ہے رمضان کے موقع سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح مسلمان جو ہے یعنی روزہ اس لیے رکھا گیا ہے، اعتکاف کا مہینہ ہے، منتھ آف اعتکاف ہے، یعنی کھانے پینے سے روک کر قرآن اور حدیث کا مطالعہ اور اس پر تدبر کیا جائے. لیکن شیطان نے مسلمانوں کو اس طرح بہکا دیا ہے کہ وہ دن بھر تو بھوکے رہتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو دھوم مچاتے ہیں محلوں میں شاپس کی اور شاپنگ کی وغیرہ کی، اور گھروں میں کھانے پینے کی جو دھوم ہے، روزے کا سارا مقصد ہی وہاں فوت ہو گیا ہے. یعنی ہمارے علاقے میں لوگ جو ہیں رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں منتھ آف فیسٹنگ. غیر مسلم جو ہے اس موقع سے سمجھتے ہیں کہ بہترین کھانے اگر کھانا ہے تو رمضان کا انتظار کرو اور مسلم محلوں میں چلے جاؤ کھانے کے لیے، ہر ٹائپ کی ورائٹیز ملیں گی. تو منتھ آف فاسٹنگ جو ہے منتھ آف فیسٹنگ بن گیا ہے. تو اس فیسٹنگ کلچر سے نکلنا جو ہے یہ بہت ہی ایک لازمی چیز ہے. اسی طرح دوسری جو چیز ہم دیکھنے میں آتی ہے عید الاضحیٰ کے موقع سے، عید قربانی کے موقع سے، تو اس وقت بھی لوگوں میں جو ہے ایک کمپٹیشن لگا ہوا ہے. ہر سال تو قربانی دینا ضروری نہیں تھا، اور اگر کوئی ہر سال قربانی دے بھی رہے ہیں تو اس کے اندر جب اسپرٹ نہ ہو کہ صرف آپ کی جیب میں پیسہ ہے اور آپ کوئی جانور جو ہے خرید کر لائیں اور جو ہے اس کو ذبح کر دیں، تو مسلمانوں نے بالعموم اس کو قربانی سمجھا ہے. حالانکہ عید الاضحیٰ کی قربانی کا مطلب یہ ہے اللہ کے دین کی تعلیم اور تبلیغ اور اس کی پروپوگیشن کے لیے اپنے آپ کو لگا لینا، اپنے مال کو، اپنے پیسے کو، جیسے کہ حضرت ابراہیم نے کیا تھا. فلسطین اور عراق کے گرین علاقوں سے نکل کر اپنی اولاد کو انہوں نے ایک ڈیزرٹ لینڈ میں جو ہے بسا دیا تھا. اس کا وہ سمبولک یہ تھا قربانی کا معاملہ. لیکن اب مسلمان جو ہے صرف قربانی کے نام پر ایک جانور کو ذبح کرنا اور اس کا گوشت کا استعمال کرنا اور اس کی تقسیم کرنا، اس کو اب جو ہے قربانی سمجھتے ہیں. اور پھر کوئی انسان اگر قربانی نہیں دے رہا ہے تو وہ ایسا فیل کرتا ہے گویا کہ وہ ڈی گریڈ ہو گیا ہے سماج میں. تو قربانی کے نام پر بھی ہم نے جو ہے یہی تکلف اپنا لیا. مہمان کے معاملے میں بھی ہم نے تکلف کیا، شادیوں کے معاملے میں بھی ہم نے تکلف کیا، رمضان کے افطار اور سحری کے نام پر بھی ہم نے تکلف کیا، اور پھر جو ہے عید اضحیٰ کو بھی ہم نے جو ہے ایک تکلف کا ہی ایک فیسٹیول بنا دیا. تو ان سب باتوں سے جو ہے نکلنے کی ہمیں سخت ضرورت ہے. کم سے کم ہم اتنا تو کریں کہ جو ہے لوگ نکلیں یا نہ نکلیں، خاندان والے نکلنا چاہیں نہ نکلنا چاہیں، ہم لوگوں کو جو مولانا کے لٹریچر سے واقف ہیں اور مولانا کے دیے ہوئے گول پر جمے رہنا چاہتے ہیں، ان کو تو کم سے کم اس سے نکلنا ہی پڑے گا. اس کے بغیر ان کو مینٹل پیس اور مینٹل اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی ہے. ایک بات تو یہ ہے. پھر اسی طرح اگر ہم غور کریں تو یہ جو شووی کلچر جو ہے یہ
ہر معاملے میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ہے. یعنی ایسا نہیں کہ صرف خرچ کے معاملے میں اس طرح کہا گیا، بلکہ قرآن اور حدیث میں ہر وقت یہ کہا گیا کہ جو ہے توسط اور وسط کا راستہ اختیار کرو، اعتدال کا راستہ اختیار کرو. مثلا یہ نہیں پسند کیا گیا کہ آدمی رمضان کے علاوہ باقی دنوں میں بھی روزے رکھے بہت زیادہ. اسلام اس کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی جو ہے عبادت میں تکلف کرے. اسلام یہ بھی نہیں پسند کرتا کہ آدمی ہر سال عمرے کے نام پر جو ہے مکہ حاضر ہو جائے. اسلام یہ بھی نہیں پسند کرتا کہ آدمی جو ہے حج کے نام پر جو ہے زندگی میں کئی جو ہے حج وہ کرنے لگے. تو یہ سب جو ہے تکلف کی نئی قسمیں ہیں کہ ہم نے عمرے کے نام پر تکلف کیا، حج کے نام پر تکلف کیا، اس طرح جو ہے روزوں کے نام پر تکلف کیا کہ جو روزے جو جتنے مسنون ہیں اس سے زیادہ بعض لوگ روزے رکھتے ہیں، بعض لوگ بہت زیادہ نوافل پڑھتے ہیں. یہ سب جو ہے رسول اللہ کی سنت کے خلاف ہے. بہت زیادہ نوافل پڑھنا، بہت زیادہ روزے رکھنا رمضان کے روزوں کے علاوہ، یا بہت زیادہ قرآن کی جو ہے تجوید پر زور دینا اور بہت زیادہ ختم قرآن کرنا، یا آیت کریمہ کی مجلسیں لگانا، یا ذکر اور اذکار کے جو ہے محفلیں جمانا، یا پتھروں پر، منکوں پر، اس طرح کی چیزوں پر جو ہے اذکار کے دھوم مچانا. یہ سب جو ہے تکلف کی ہی قسمیں ہیں. اور اللہ کے رسول کے بارے میں قرآن میں آیا ہے کہ وما انا من المتکلفین، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے تکلف کرنے والوں میں نہیں بنایا. میں جو ہے ایک نیچرل میسیج لے کر آیا ہوں، اور میری سنت ہے کہ آدمی جو ہے نیچرلٹی کو باقی رکھے، ہر وقت وہ جو ہے ایز اٹ از رہے، اور جو ہے نیچرلی جتنا ایک انسان کے لیے پاسبل ہے اتنا ہی وہ دین پر باقی رہے. اور یہی نبی کی سنت ہے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ڈیفیکلٹی نہیں چاہتا، وہ تمہارے ساتھ ایزینس چاہتا. اللہ تعالیٰ نے ایسا ڈیزائن کیا، رسول اللہ کی سنت بھی کو ایسا اللہ نے بنایا کہ اس کے اندر ہر وقت جو ہے فلیکسیبلٹی اور جو ہے یسر کا، آسانی کا خیال رکھا گیا. کوئی بھی ایسا عمل، کوئی بھی ایسا کام رسول اللہ کی سنت میں نہیں ہے جس کو ہم کہیں کہ یہ مشکل کام ہے. رسول اللہ نے جو ہے اعتدال کے ساتھ ماڈریٹ انداز میں جو ہے دین پر عمل کر کے بتایا. اب کوئی اس کے اندر بہت زیادہ ایکسٹریمزم کرتا ہے تو وہ تکلف میں آئے گا. وہ جس طرح شادیوں میں خرچ کرنا اور مہمان پر خرچ کرنا تکلف ہے، اسی طرح دین کے نام پر جو ہے ایسی دھوم مچانا جو رسول اللہ نے نہیں کیا، تو وہ بھی جو ہے تکلف کی ہی قسمیں ہیں. اسی طرح جب ہم غور کرتے ہیں تو سیکولر لوگوں میں بھی جو ہے بہت زیادہ تکلف دکھائی دیتا ہے. مذہبی لوگوں میں تو ہوتا ہی ہے. جیسے مولانا نے ایک آرٹیکل میں لکھا ہے کہ جب ہم ہمارے ملک کے ایئرپورٹس کو جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارا ملک صرف ایئرپورٹ کی لیول پر جو ہے ترقی کر رہا ہے. یعنی ہم اپنے ایئرپورٹ کو دیکھیں اور ایئرپورٹ سے قریب کسی ولیج کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ دونوں میں کوئی سمبند نہیں ہے، دونوں میں کوئی ریلیشن نہیں ہے. وہاں گندگی اور جو ہے صاف پانی کی کمی، الیکٹریسٹی کی کمی، ایجوکیشن کی کمی، پکے مکانوں کی کمی واضح طور پر جو ہے جب ہمارے ایروپلین لینڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ہمارے ملک کے کسی بھی شہر کے ایئرپورٹ سے آپ لینڈنگ کرتے ہوئے جو منظر دیکھیں گے تو ہر طرف جو ہے جھگی جھوپڑیاں اور جو ہے اس طرح کے مناظر ہوتے ہیں جہاں نہ صفائی کا انتظام ہے، نہ واٹر گندے پانی کے نکاسی کا انتظام ہے، نہ وہاں صحیح الیکٹریسٹی ہے، نہ لوگوں کے پاس پکے مکان ہے، نہ صاف پینے کا پانی ہے، نہ اچھی ایجوکیشن ہے، کچھ نہیں. تو سیکولر لوگوں نے جو ہے بھی یہ طریقہ شوبی تھنگس کرنے کا اپنا لیا کہ ایئرپورٹ کی سطح پر خوب ترقی کرو، باقی ملک کو جو ہے کرپشن کے حوالے کر دو. تو اب لوگ آتے ہیں دوسرے ملکوں سے تو انڈیا کے ایئرپورٹ کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی ڈیولپ کنٹری ہے، لیکن حقیقت جو ہے اس کے بالکل کم ہے کہ ہمارے ملک کی جو پر کیپٹا انکم ہے وہ 3000 بھی مشکل سے ہے. یعنی روزانہ ایک انسان جو ہے 100 روپیہ بھی خرچ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اپنی فیملی پر. تو ایسے ایک ماحول میں جو ہے سیکولر لوگوں نے جو جھوٹی دھوم مچائی ہوئی ہے وہ بھی جو ہے ایک ممنوع چیز ہے. مذہبی لوگوں نے یہ جو دھوم مچائی ہوئی ہے وہ بھی ایک ممنوع چیز ہے. مسلمانوں کے محلوں میں مسجدیں دیکھتے ہیں تو اے سی مسجدیں اور جو ہے ضرورت سے زیادہ اس کی تزئین اور
کیا کہتے ہیں خوشنمائی مسجد کے بنانے میں، لیکن محلوں کے اندر آپ دیکھیں تو ہر طرف گندگی، چھوٹے مکان، ایجوکیشن کا کوئی خاص اہتمام نہیں، اس طرح کا ایک ماحول ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس سے منع کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، نہینا ان تشیید المساجد، مساجد کو جو ہے بہت زیادہ بنانے سنوارنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. تو لیکن جو ہے ہم مسجدوں کو خوب سنوارتے ہیں، لیکن جو ہے بیسک جو نیڈس ہوتی ہے کسی کمیونٹی کی، اس کی طرف ہمارا بالکل خیال نہیں ہوتا. امام اور مؤذن اور دین کے خادموں کے ساتھ ہم جو سلوک کرتے ہیں وہ ہمارے ڈبل اسٹینڈرڈ کو بتاتا ہے. مسجد تو کروڑوں کی بنائیں گے، لیکن امام اور مؤذن اور دوسرے دینی خدمتگاروں کو جو ہے تھوڑا سا اماؤنٹ دینے میں ہم جو ہے ہزار جو ہے ہیزیٹیشن دکھاتے ہیں. تو یہ جو ہے ہمارے ڈبل اسٹینڈرڈ اور ہمارے مائنڈ سیٹ کو بتا رہا ہے. اگر ہم رسول اللہ والے مائنڈ سیٹ کو اپنائیں، یعنی ایز اٹ از زندگی گزارنا، نیچرلٹی کو جو ہے ہمیشہ مینٹین کرنا، تو ہماری میٹیریل لائف، ہماری اسپریچول لائف، ہمارے رمضان، ہماری بقرعید، ہماری شادی اور جو ہے ہمارے حج اور عمرے، سب میں اللہ تعالیٰ جو ہے برکت کا معاملہ کرے گا. ورنہ جو ہے یہ ساری ایکٹیویٹیز اپنے آپ میں ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے صحیح ہم کام کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں قرآن کہتا ہے انہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں، حالانکہ جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے بگڑے ہوئے اور جو ہے راستے سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن کے اندر ایک جگہ اس طرح کا اسٹیٹمنٹ دیا کہ وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، حالانکہ وہ جو ہے بہت ہی ڈسٹریکٹڈ لوگ ہیں. تو یہی ہماری پوری کمیونٹی کا معاملہ ہوا. تو یہ تو ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے کہ پوری کمیونٹی کو ٹھیک کریں، لیکن یہ پاسبل ہے کہ ہم اپنے آپ کی سطح پر، اپنی کم سے کم اپنی ذاتی لائف کی سطح پر ہم جو ہے ٹھیک ہو جائیں، جیسے مولانا جو ہے ٹھیک ہو گئے تھے. اور جو ہے ایک ایک فرد کے مائنڈ کو بنانے کی ہم کوشش کریں تو بہت ساری ہم کو جو ہے کامیابیاں اس سلسلے میں مل سکتی ہیں، اور ایک ہیلتھی مائنڈ سیٹ ہم لوگوں کو جو ہے دے سکتے ہیں. اس پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. السلام علیکم. جی یہ ایک جوائن ہوئے ایم ڈی حسین بھائی، آپ کون ہیں؟ فرسٹ ٹائم جوائن ہوئے. جی صاحب بھائی میرے جاننے والے ہیں حسین. ہاں وہ کلکتہ سے حسین، تھوڑا اپنے آپ کو یہ کرو، انٹروڈیوس کرو. السلام علیکم. جی میں بلال سر کا اسٹوڈنٹ رہ چکا ہوں. تو بلال سر ہمارے اسکول میں بھی پڑھاتے تھے، پھر اس کے بعد ان سے کافی ٹائم، آج کافی اچھی بانڈنگ تھی، تو ہم کافی ٹائم تک کانٹیکٹ میں رہے. کافی ساری چیزیں گائیڈنس انہوں نے ہمیں دی تھی، انہوں نے ہی ہمیں اس گروپ میں ایڈ کیا تھا. تو ہاں کافی ٹائم بعد میں جوائن کیا ہوں. کل بلال سر تھوڑا ریمائنڈ کیے کہ کبھی کبھار جوائن کر لیا کرو، تو اس لیے سوچے کہ آج جوائن کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کس طرح کا ڈسکشن ہو رہا ہے. اور میں کولکتہ سے ہی ہوں، جیسا کہ میں نے کہا کولکتہ سے ہوں، اور فی الحال آئی ٹی سیکٹر میں کام کرتا ہوں. اس آرٹیکل کے بارے میں آپ کوئی لرننگ رکھنا چاہو گے؟ اس آرٹیکل سے ریلیٹڈ جو میں نے ابھی سنا، اور مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ جو مہمان نوازی والا جو ٹرینڈ ہے، اور پھر خاص کر یہ مسلم فیملیز میں کافی زیادہ ہوتا ہے، اور تو یہ اگر تھوڑا اگر کم اگر ہو تو وہ بہتر ہوگا. مطلب لوگ کافی اچھا سیونگ کر پائیں گے. یہ کافی اوور ایکسپینڈ کر دیتے ہیں، خاص کر کوئی گیسٹ جب آتے ہیں تو اکثر جو بھی نارمل ہر دن جتنا خرچہ ہوتا ہے تو وہ ٹوائس تھرائز ہو جاتا ہے. تو بٹ اس میں وہی مجھے لگتا ہے وہ وہی چیزیں ہیں کہ مطلب ہم ان کے گھر جا رہے ہیں تو وہ کر رہے ہیں، پھر ہم جا رہے ہیں تو وہ والی چیزیں ہیں. بٹ یہ جب تک اس طرح کی ڈسکشن جب عام لوگوں کے اندر بھی، فیملی کے اندر اگر عام ہوں گی، وہ لوگ بھی یہ چیزیں جب سمجھیں گے تو شاید اس چیز کو ہم لوگ کم کر سکیں گے.
باتوں سے ایک بات نکل کے آ رہی تھی، فیاض بھائی نے بھی بولا اور ابھی جیسے حسین بتا رہے ہیں، حسین بھائی، تو اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک تو فیاض بھائی نے یہ بولا کہ مولانا نے کیونکہ ہماری ہیمرنگ کی، بٹ فیاض بھائی مجھے لگتا ہے کہ یہ بات دوسرے بھی کو بھی سمجھ میں آئے گا، بٹ معاملہ یہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ایکچولی ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اسٹارٹنگ پوائنٹ جیسے مولانا نے ہمیں بتایا کہ ہمارے ٹائم کا ایک گریٹر پرپز ہے، ہمارے منی کا ایک گریٹر پرپز ہے، ہمارے جو بھی ریسورسز ہیں وہ ایک گریٹر پرپز ہے، اور جب تک ہم اس گریٹر پرپز کو نہ پہچانیں تب تک ہم ہمیشہ سیکنڈریز میں، ٹرشیریز میں اپنا ٹائم کو بتائیں گے۔ جب ہم اس گریٹر پرپز کو ہم لوگوں کے سامنے میں بار بار رکھ سکتے ہیں اور کوئی اس سے انسپائر، جیسے حسین جیسے بھائی اور بھی جو انٹیلیجنٹ جو لوگ ہیں، ان کو بات جب ایڈریس کرے گی تب جا کر کے مے بی دیز انڈیویجولس ول بی ایبل ٹو رائز ابو سوسائٹل پریشر، اور وہ سوسائٹل پریشر سے اوپر اٹھ کر کے، کیونکہ جب جیسے ہی آپ اس کے الگ کرنا سٹارٹ کریں گے، جیسے کہ ابھی حسین بول رہے تھے کہ دوسرے لوگ کرتے ہیں جب ہم ان کے گھر جاتے ہیں تو پھر ایسا لگتا ہے کہ جب وہ ہمارے یہاں آئے تو ہم اس سے کمتر کیسے کریں، انسان کوشش کرتا ہے اس سے ایک نوچ اوپر جانے کا۔ تو کیونکہ کنسرن دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم گاڈ اورینٹیڈ لائف نہیں جی رہے ہیں، ہم سوسائٹی اورینٹیڈ لائف جی رہے ہیں، ہم اپنے جیسے مولانا نے یہاں کہا کہ پرائیڈ کو فیڈ کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے ہم ریئلائز کریں گے کہ نہیں، یہ ایکچولی ہمارا پرائیڈ ہے جس کو ہم فیڈ کر رہے ہیں، اور ریئل کنسرن نہیں، اگر کوئی ریئل میں سچ میں بھوکا ہے تو اس کے لیے ہم اس کو کھانا دینا چاہیے، دیٹ از ناٹ ڈسکریجڈ، دیٹ از پارٹ آف دا آنر۔ بٹ تعظیم میں اور کمپٹیشن میں اس کام کو کرنا، تو وہ اپنے ریسورسز کا، ٹائم کا، منی کا، ہر طرح سے آپ کے باڈی کا، مطلب آپ کے جسمانی قوت کا، وہ ایک رانگ انڈر یوٹیلائزیشن ہے۔ تو مولانا کہتے تھے کہ میں حرام اور حلال کا فتویٰ نہیں دیتا، میں بتاتا ہوں کہ کیا چیز ڈسٹریکشن ہے اور کیا چیز آپ کے لیے نیسسری ہے۔ تو مجھے لگتا ہے سٹارٹنگ پوائنٹ وہیں سے ہو سکتا ہے کہ سب سے پہلے تو جب ہمارا کنسرن خدا ہوگا، خدا کے مشن کو لوگوں تک پہنچانا ہوگا، جب مین کنسرن یہ ہوگا تب ہم سوسائٹی کے ان چھوٹے چھوٹے پریشرز کو لے پائیں گے۔ ادروائز وی ول کیپ سکمبنگ، ہم سوسائٹی کے پریشر کے انڈر ہم سکم ہوتے رہیں گے، ایون دو وی نو کہ دس از ناٹ رائٹ، دس از ناٹ واٹ اٹ از مینٹ فار، بٹ ہم سوسائٹل نارم کو بریک نہیں کرنا چاہیں گے۔ فیاض بھائی بہت صحیح، بہت صحیح، بات، ہاں بالکل صحیح بات ہے۔ یعنی جس جیسے آدمی مطلب کے مولانا پاس، ہم لوگ کو بتاتے تھے نا کہ جی ہاں بتائیے بتائیے۔ جیسے مولانا ایک ایگزامپل دیتے تھے ہم لوگ کو، جب ہم لوگ پیس کے بارے میں بات کرتے ہیں، کہ مولانا کہتے تھے کہ گن کلچر کو اگر آپ کو ریپلیس کرنا ہے تو اس کو لوگوں کو ان کے ہاتھ سے، اگر آپ بندوق چھین رہے ہیں تو آپ کو ان کے ہاتھ میں کچھ اور دینا پڑے گا۔ تو مولانا نے ان کے ہاتھ میں کتاب دینے کا میں نے پروپوزیشن سامنے رکھا کہ کتاب لوگوں تک بانٹیں گے تو وہ کیا ہوگا کہ وہ، اور ہیٹریڈ کو لو کے ساتھ، ویل وشنگ کے ساتھ، اور لو آف ریلیجن سے جو ہیٹریڈ جنم لے رہا ہے اس کو لو آف ریلیجن سے اس کو ادھر موڑ دینا ہے، ویل وشنگ آف پیپل، دعا ورک جس کو بولتے ہیں، جو کہ دعا ورک کا ایک آج کل غلط کنوٹیشنز چل رہا ہے، بٹ ریئل ویل وشنگ کی طرف مولانا نے موڑا۔ اسی طرح سے اس طرح ایک کلچر میں بھی نکلنے کے لیے مطلب وہی ہے کہ ہم کو سمجھنا پڑے گا کہ ہماری لائف کا گریٹر پرپس کیا ہے۔ جب ہم لوگوں تک اس بات کو رکھ پائیں گے تب جا کے وہ سوسائٹل ایک رانگ ڈوئنگ سے نکل کر کے کریکٹ اپروچ کو لے پائیں گے، ان کے اندر وہ اسٹرینتھ آئے گا، وہ ریزننگ، مینٹل ریزننگ آئے گی، جس کے لیے اپنے آپ کو ریڈی کر پائیں گے اڈاپٹ کرنے کے لیے۔ جی بہت صحیح۔ اسی پہ ایک مشہور جو ڈائلوگ چلتا ہے ہمارے یہاں کہ اور کماتے ہی کس لیے،
کیونکہ وہ جو مین پرپز ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں کلیئر نہیں ہوتا ہے، اور جو اسکالرس ہیں وہ بھی آئیڈیولوجیکلی چیزوں کو وہ ہوائی سمجھتے ہیں، یعنی اگر شعوری طور پہ کوئی بات ہو تو اس کو، میں نے خود یہ سنا تھا کہ یہ تو بس اوپر سے باتیں ہوتی ہے آئیڈیولوجی کی، اصل تو عمل ہے اور مسئلے مسائل ہے۔ تو اس وجہ سے مائنڈ جو ہے مسلمانوں کا وہ گریٹر پرپز سے لنکڈ نہیں ہے، یعنی اتنی کلیئرٹی نہیں ہے لوگوں میں۔ اس لیے ایک ذہن یہ بھی ہوتا ہے کہ پھر اگر ہم یہ نہ کریں تو پھر کماتے کس لیے؟ جی جی بہت صحیح۔ ٹھیک ہے، تو پھر آج کے اس سیشن کو اینڈ کرتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، وقت ہو گیا، ٹھیک ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔